السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ تعلق رکھتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ پر، کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے، جیسے ایک کم از کم وہ بچہ جو چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا ہے، تو 3 سال کی عمر سے لے کر آگے تک آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کیسی رکھنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو، ہم یا تو بہت ہی بچوں کے لیے محتاط ہوتے ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں ہر چیز میں۔ ہم کہتے ہیں یا تو بہت محتاط ہو جاتے ہیں یا پھر ہم بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریمزم ہیں، یا کہ اتنا ہمارا ڈر خوف بچے کے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چلے گا تو گر جائے گا، اس کا سر لگ جائے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس کا پیر مڑ جائے گا، یا پھر ہم اتنے زیادہ کیئر فری ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہونے دو، کوئی بات نہیں ہے، اور پھر کئی دفعہ بہت سارے برے حادثات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جو ماڈریٹ بیہیویئر ہے، ایک جو بیلنس رویہ ہے، وہ ہم نہیں اپناتے۔ وہ ماں باپ کو اپنا ایک بیلنس رویہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس بیلنس رویے میں پھر کیا ہے کہ نہ آپ ایکسٹریم پہ ہیں کہ بہت ہی لاپرواہ اور کیئر فری، اور نہ ہی بہت آپ ایکسٹریم پہ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو ایک ذرا سی بھی بچے کے چلنے سے بھی، آپ کو ایک قدم بڑھانے سے بھی اس کو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس نے گرا تو اس نے صرف منہ کے بل گرنا ہے، اس کا پورا منہ پھٹ جانا ہے اور ایسے ہو جانا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کا بچہ جب چلنا شروع ہوا تھا نیا تو بچے جیسے قدم رکھتے ہیں ڈگمگاتے ہوئے، تو ان کو اس قدر فکر ہوتی تھی اپنے بچے کے ڈگمگاتے قدموں پہ چلنے کی کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بچہ گرے گا تو اس کا سر یہاں فرش پہ لگ جائے گا، اور اس کے ناک سے ایسے چوٹ لگ جائے گی، اس کے ہونٹ ایسے پھٹ جائیں گے یا یوں ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں جتنی دیواروں کے کونے تھے وہاں پہ سب جگہ فوم لگا دیے، انہوں نے بیڈ کے کونوں پہ فوم لگا دیے، ٹیبل کے سارے جو حصے تھے ان پہ فوم لگا دیے، اور نیچے سب جگہ کارپیٹ بچھا دیے کہ بچہ جو ہے وہ چلے گا تو وہ بالکل نہ گرے، اور جہاں بچے کو چوٹ لگنی ہے وہ تو لگنی ہے، چاہے آپ کتنے بھی فوم لگا دیں اور گدے بچھا دیں اور کارپیٹ لگا دیں۔ تو یہ میں ویسے آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ کسی نے یہ ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا یہاں پہ اس مثال کو میں ضرور بتاؤں کہ آپ اتنا زیادہ بچے کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ آپ کے اندر سے یہ محبت تو ہے ایک ماں باپ کی کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے تو سوچتے ہیں کہ ہاں میرے بچے کو نقصان نہ ہو، لیکن جو ایک نیچرلی اس نے جس پروسیس سے گزرنا ہے، اس کے ایک مائل سٹون ہے نا، کہ جس میں اس نے اب بیٹھنا ہے، اس نے اب کھڑے ہونا ہے، اس نے قدم بڑھانا ہے، تو وہ تو سب اس نے مائل سٹون اپنے نیچرل طریقے سے پورے کرنے ہیں، اور ہر بچہ اس طریقے سے پورے کرتا ہے۔ آپ ایک مناسب طریقے سے احتیاط سے کام لے سکتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی خطرناک چیزیں قریب میں نہ ہو، شارپ چیزیں چبھنے والی وہ موجود نہ ہو، اور بہت ہی کوئی ایسی چیز جو واقعی بچے کو نقصان دے سکتی ہے وہ ارد گرد کے ماحول میں نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ بالکل بھی اتنا تڑپ جائیں کہ آپ کہیں کہ نہیں اس نے ایک قدم بھی اٹھایا تو بس اس کو فوراً اٹھا لیا گود میں کہ نہیں گر جاؤ گے یا ایسے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے کچھ ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ بچے آہستہ آہستہ سے جب بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو بچوں کی ہر بات کے لیے بہت زیادہ ان کا ایک جو مارجن ہوتا ہے کسی نہ کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے کا یا ان کو کوئی غلطی نہ کرنے دینے کا، وہ ایک بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، پھر اس بات پہ بات نہیں رہ جاتی کہ وہ صرف ان کو چوٹ لگے گی یا ان کو ایسا کوئی تکلیف پہنچ جائے گی، پھر اس پر بات چلی جاتی ہے کہ ان سے کچھ ایسی مسٹیکس بھی ہوں گی، وہ کچھ ایسی حرکت بھی کر دیں گے، ان کا کچھ رویہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن شروع سے چونکہ آپ اتنے ایکسٹریم پہ اس سوچ میں رہے تھے تو آپ کو اس بات کے لیے آپ راضی ہی نہیں ہو پاتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ تو کوئی غلطی کرے گا ہی نہیں، اس کو تو کوئی غلطی کرنی ہی نہیں ہے، ہم نہ ایسا کوئی گنجائش رکھتے ہیں، نہ ہی ہم ایسا کوئی مارجن بچوں کو دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بچے کو پرکھتے ہیں
کہ اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا اور ایسا نہیں کیا تو کیوں کیا، اور ہم اس کو کوئی غلطی کی گنجائش نہیں دیتے. جبکہ جو ایک مشہور فارمولہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. یعنی آپ اپنی غلطی سے ایک تو سیکھتے ہیں، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد ہی اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ایسے کرنی تھی. تو غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، مسٹیکس ہوتی ہیں، لرننگ امپروو ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ یہ والا زمانہ جب بچے نے چھوٹا سا تھا، اس نے ابھی اپنا گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا تھا یا اپنے پیروں پہ قدم اٹھانے شروع کیے تھے، ہم اس وقت سے جب اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے تھے تو یہاں پر آ کے بھی ہم بچے کو مارجن نہیں دے رہے ہوتے کہ اب وہ کوئی بھی سیلف مسٹیک نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا. تو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک آپ کا بچہ غلطی نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھے گا. آپ اس کو غلطی کرنے کا موقع دیں، خود سے موقع دیں. تو یہاں پر پھر میں وہی کہوں گی کہ وہ ایکسٹریم پہ کیئر فری ہو جانا یا ایکسٹریم پہ بہت کیئرفل ہونا وہ نہیں. آپ نے بیلنس رویہ اپنانا ہے، آپ نے آبزرویشن رکھنی ہے، آپ نے ایک چیز کو سمجھنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، لیکن آپ نے اس کو غلطی کرنے کا مارجن دینا ہے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ وہ کتنا کیسے سیکھ رہا ہے زندگی میں اور کیا کیا چیزوں کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، کیونکہ یہ غلطی ہونے کا مارجن تو ہم نے خود دیا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے. لیکن اگر ہم ہی اس کو گائیڈ کر دیں گے کہ نہیں ایسے کرو، تو اس کے اندر وہ جو اسکل پیدا ہونی ہے جس میں اس کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے وہ اس کے اندر پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. اور ایسے کئی فیملیز کے بچے بہت زیادہ اندر سے پھر ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے اندر کانفیڈنس نام کو نہیں ہوتا، وہ کہیں پر کوئی بات نہیں کر سکتے. ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ہے نہیں کسی قابل. اب ساتھ میں ماں یا باپ ہو، وہ کچھ پوچھے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، یا یہ کہ ماں اور باپ یہاں پر مجھے بتائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر ایسے بچوں کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نام کو بھی نہیں ہوتا، اور وہ آزمانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کو کانفیڈنس کو آزمانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. وہ اس قدر اندر سے بزدل اور ڈرپوک ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی کام میں کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی لرننگ کر رہے ہوں، کھیل کود میں، اپنی پڑھائی میں، اس میں ان کی مائکرو مینجمنٹ نہ کریں. ذرا سی چیز میں کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، اس وقت کیوں بیٹھے، اس وقت کیوں اٹھے، ابھی یہ تم نے کیا کیا، اتنی دیر ہو گئی. تو یہ مطلب اس طرح کی مائکرو مینجمنٹ جو ہے وہ بچے کو اس کی پرسنالٹی کو دبانے میں ہی بس کام دے گی، اور اس کی پرسنالٹی کو خراب کرنے میں ہی کام دے گی، اور کچھ کام نہیں دے گی. تو بچے جو ہیں وہ روبوٹ تو ہیں نہیں کہ آپ نے ایک سوئچ اور دبایا ہے آف کا، پھر آن کر دیا، اب کہا آپ نے آف ہے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب آن ہے. تو اس کی مطلب ایک اندر سوچ ہے، جذبات ہیں جو کہ فریز ہوتے چلے جاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری سوچ، جذبات، احساسات سب فریز ہو جاتے ہیں، وہ واقعی ایک روبوٹ بن جاتا ہے. تو بچے کو روبوٹ نہ سمجھیں، اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ وہ اس کے اندر کی فیلنگز نہیں ہیں. آپ سمجھیں کہ ہاں اس کی فیلنگز ہے، اس کی فیلنگز پہ مجھے کام کرنا چاہیے، مجھے اس کی فیلنگز کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ اس کی اس بارے میں کیا رائے ہے، سوچ کیا ہے، اس کو اس بارے میں ایسے کرنے سے اس کو کیسا محسوس ہوا، نہ کرنے سے کیسا محسوس ہوا. اس کی فیلنگز پہ کام کریں، اس کے جذبات پہ کام کریں کہ اگر اس کو کسی بھی بات کے لیے اجازت دی گئی تو اس سے اس کے ایموشنز پہ کیا اثر آیا، اس کو لگا کہ اس کو اچھا فیل ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کو اگر اجازت نہیں دی گئی یا اگر اس کو کہا گیا کہ ایسے کر کے دکھاؤ تو اس سے اس کے اندر جو ہے نا خوشی کا یا اچیومنٹ کا، کامیابی کا جو ایک عنصر ہے وہ کیسا پیدا ہوا اور اس کو کیسا لگا. تو آپ نے جب اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے، ایک انسان ہے، اس کی سوچ ہے، ذہن ہے، پرسنالٹی ہے، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں میں اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی سوچ کو اس کے اوپر نہیں تھوپوں. کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہم تو ان کو کہتے ہیں نہیں بس کپڑے پہنا دیے، تیار کر دیا، اب ایک جگہ بیٹھ جاؤ. کئی دفعہ آپ نوٹ کریں کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نہلا دھلا کے، چھوٹے سے بچے مطلب ہیں، ان کو پھر ایک سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، بس بیٹھے رہو، بالکل اب ہلنا نہیں. تو مطلب آپ نے بچے کو کپڑے پہنائے ہیں، تیار کیا ہے، تو مطلب وہ تو ہے نا، گڈا گڑیا تو ہے نہیں، روبوٹ تو ہے نہیں، تیار کر کے آپ نے بٹھا دیا، بس اب وہ وہاں بیٹھا ہے. تو وہ ظاہر ہے اس نے اپنے اس کو کپڑے پہنائے ہیں، صاف ستھرا کیا ہے، لیکن اس کے کپڑے گندے بھی ہوں گے. اس کو کپڑے گندے کرنے کا، ہاتھ گندے کرنے کا موقع دیں کہ اس کے ہاتھ گندے ہوں، پیر گندے ہوں، آپ کو دھلانے پڑیں، آپ کو اس کو دوبارہ نہلانا پڑے یا آپ کو چینج کرنا پڑے.
یہ تو اس کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے یہ تو گندگی برداشت کرنی پڑے گی. تو جہاں پر یہ چیز نہیں کی جاتی نا وہاں پہ بچے پھر کیسے نکلتے ہیں. اس چیز کو آپ نوٹ کریں. آپ اپنے دیکھیں گے نا، نظر ڈالیں گے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہاں فلاں کے بچے فلاں کے دیکھو انہوں نے ایسے کیا تو ایسے ہوا. اور جتنے بچے ایسے گاؤں میں اور محلوں میں رہتے ہیں، کودتے ہیں، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، گھستے ہیں گلیوں میں، تو آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں کہ مٹی میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کپڑوں میں کیا لگ گیا کیا نہیں ہوا، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان بچوں کا کانفیڈنس دیکھیں آپ، وہ کتنے مزے سے بات، چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ کتنے آرام سے بڑے سے بات کر لے گا، آرام سے اس کی ایک رائے ہوگی، اس کی ایک سوچ ہوگی، پتہ چلے گا کہ وہ اس کے اندر تو کتنی میچورٹی ہے. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں جن میں فیملیز میں ماں باپ بہت زیادہ اتنی کیئر اپنی شو کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ان کی پرسنالٹی بالکل دب کے رہ جاتی ہے. وہ اس پرسنالٹی میں کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں، کتنی زیادہ جھول رہ جاتے ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے مرد اور عورت بن جاتے ہیں، پھر جا کے وہ جھول نظر آنے شروع ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ پرسنالٹی کے کتنے جھول ہیں، کتنی اس میں کمیاں ہیں جو کہ رہ گئی ہیں، اور صرف ان چھوٹی موٹی باتوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر زیادہ تر یہی ہے کہ اس کا آغاز بہت چھوٹی ایج سے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. تو ماں باپ کا یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ فلاں چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ، تم توڑ دو گے، اس کو تم ایسے نہیں لے کر آؤ. یعنی کہ جیسے اگر آپ نے پانی کا گلاس اپنے بچے سے چاہا کہ منگواؤ، نہیں اس کے تو ہاتھ سے گر جائے گا، گلاس ہے ٹوٹ جائے گا، یوں ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ کمرے میں بیٹھے ہیں تو کمرہ بالکل خراب نہیں ہو، کمرہ بالکل صحیح رہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بہت ہائی فائی کلاس کے جو کنڈر گارڈن اسکول ہیں وہاں پہ باقاعدہ جا کے وہ سینڈ لائی جاتی ہے اور وہ ایریا بنایا جاتا ہے. میں نے ایک جگہ پر یہ دیکھا تھا کہ کافی مہنگا اسکول تھا اور وہاں پر انہوں نے یہ سیٹ اپ رکھا ہوا تھا کہ بچوں کے ڈفرینٹ پیریڈ سے، گیم کا پیریڈ تھا اور ریسیس ٹائم تھا کہ بچے آئیں گے اور اس وقت کھیلیں گے. تو اس میں ایک یہ مٹی میں کھیلنے کا ٹائم تھا کہ بچوں کے لیے باقاعدہ ایک سینڈ منگوا کے ایک ایریا میں ڈالی گئی تھی، جس میں بچے جائیں، بیٹھیں، لوٹیں، کھیلیں، ہاتھ ملیں، اس میں چھوٹی چھوٹی کچھ مٹی سے چیزیں بنائیں اور اس میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں. تو جتنے بچے جیسے ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ کھیلتے ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں، مرغیاں انڈے دے رہی ہیں، اور وہاں پہ پولٹری فارم بھی ہے یا اور جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی مکس اپ ہوتے ہیں، ہاتھ گندے ہیں نہیں ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے. نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو جو جڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بالکل دور رہتا ہے، اور جو شخصیت ہے اس کا جو نکھار ہے، اس کے جو ایک ان کے رویے کا جو برتاؤ ہے وہ بھی بہت نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے سے کہ وہ کتنا بیلنس اور کتنا مکمل اور کتنا بہترین ہے. تو بچوں کو ہر اسٹیپ پر روکنے سے بچے ڈر جاتے ہیں، اور کئی دفعہ بچوں کو ان کی ہر بات پر بتانے سے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو وہ ان کو گلٹس میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں چیزیں. بچے بہت کانشیس ہو جاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں تو بچے کئی دفعہ اپنی ہائی کلاسز میں آ کے کوئی کویسچنز نہیں کرتے، وہ کہیں پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے، وہ کسی بھی طرح کی پریزنٹیشن کرنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ کراؤڈ میں کھڑے ہوندے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ان کو خواہ کی سوشل انگزائٹیز شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے ہر کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، ان کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید وہی سب کی نظروں میں ہے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے مطلب ایک قدم ہوتے ہیں بے ضرر سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اٹھا رہے ہیں اور محتاط ہو رہے ہیں، بچے کی حفاظت کر رہے ہیں، بچے کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اور یہ تو ہمارا ایک رول ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اور ہم سے زیادہ بہترین ماں باپ تو کوئی ہو نہیں سکتے. اس میں آپ اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ یہ جو آپ سب کر رہے ہیں یہ بہت شدید نقصان دے رہا ہے آپ کے بچے کو. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کئی دفعہ آپ نوٹ کریں کہ یہ اسی طرح کی انتہا درجے کی کیئر اور انتہا درجے کی اس میں بچے کو مارجن نہ دینا، گنجائش نہ دینا، اس کی مائکرو مینجمنٹ کرنا، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے روکتے رہنا، وہ کرتے رہنا، اور اپنے بارے میں بتانا کہ یہ تو ایک اچھے ماں باپ ہونے کی نشانی ہے، آپ کے بچے کو کہاں جا کے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو کس طریقے سے دبا دیتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کے بچے کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. تو اس بات پر آج ویڈیو جو آپ نے سنی ہے، اس سے آپ نکالیں اپنی زندگی کی ان پہلوؤں کو کہ کیا آپ بھی تو ایسا نہیں کر رہے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کو آج ہی سے سٹاپ کریں. تھینک یو فار لسننگ.